اپنے غور کہ ہم اپنی زندگی کے اتنے فیصلے صرف اس لیے کرتے کوئی دوسرا ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم اپنی خواہش چھوڑ دیتے، اپنی رائے چھپا لیتے، اپنی تکلیف برداشت کر لیتے صرف اس لیے کہ سامنے والا خوش رہے۔ شروع میں یہ سب محبت، خلوص اور اچھے اخلاق لگتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان خاموشی سے خود سے ایک سوال کرتا ہے: میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے کرتے خود اتنا خالی کیوں ہو گیا ہوں؟ یہی اس کہانی کا اصل سوال ہے۔ ایک شخص تھا جس کی سب سے بڑی خوبی یہی سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو ناراض نہیں کرتا تھا۔ گھر میں کوئی کچھ کہتا وہ مان لیتا، دوست کوئی منصوبہ بناتے وہ اپنی مصروفیت چھوڑ کر پہنچ جاتا، کسی کو اس سے کوئی کام ہوتا وہ اپنی ضرورت پیچھے رکھ کر دوسروں کی مدد کرتا، اگر کسی نے اس کی بات پوری طرح رد کر دی تو وہ خاموش ہو جاتا، اگر کوئی اس سے ناراض ہوتا تو وہ فوراً معافی مانگ لیتا چاہے غلطی اس کی نہ بھی ہو۔ لوگ اسے بہت اچھا انسان کہتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس اچھے انسان کے اندر ایک انسان مسلسل تھک رہا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتا، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ اور پھر اپنے ہی سوال سے ڈر کر اسے بھلا دیتا۔ ایک دن اس کا ایک قریبی دوست اس کے پاس آیا اور بولا، تم ہمیشہ دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو لیکن اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، مجھے دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ دوست نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر کہا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی دن دوسروں کی خوشی کے لیے تمہیں اپنی زندگی ہی قربان کرنی پڑے تو تب کیا کرو گے؟ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی خاموشی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی توقع پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے انہیں نہیں کہہ دیا تو لوگ ہمیں خود غرض سمجھیں گے، اگر ہم نے اپنی پسند بتا دی تو شاید کوئی ناراض ہو جائے، اگر ہم نے اپنی حدود مقرر کر دی تو شاید تعلق ہی ختم ہو جائے، اور اسی خوف کی وجہ سے ہم اپنی زندگی دوسروں کی پسند کے مطابق ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک عجیب چیز ہوتی ہے، لوگ ہماری قربانی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو کام ہم نے ایک بار محبت سے کیا تھا وہ ان کے لیے ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک بار اپنی خواہش چھوڑ دی تو وہ سمجھنے تھے کہ ہم ہمیشہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے ایک بار خاموشی اختیار کی تو انہیں ہماری خاموشی معمولی لگنے لگتی ہے۔ ہم نے ہر بار ہاں کہا تو ہماری پہلی نہیں انہیں بغاوت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر کسی کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہر فیصلے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ آپ محبت کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کو مٹا دینا محبت نہیں۔ آپ مدد کر سکتے ہیں لیکن ہر وقت دستیاب رہنا ضروری نہیں۔ آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن ہر بار خود کو تکلیف پہنچنے دینا ضروری نہیں۔ یاد رکھیں، نہیں کہنا بدتمیزی نہیں ہے، کبھی کبھی نہیں کہنا اپنی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ کبھی خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہوتی ہے، اور کبھی کسی کو ناراض ہونے دینا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ نے آخر کار اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھانا شروع کر دی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت اکثر محبت سے زیادہ خوف پیدا کرتی ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اصل شخصیت دکھا دی تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی رائے بیان کر دی تو تعلق خراب ہو جائے گا۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ترجیحات بدل دی تو لوگ ہمیں خود غرض کہیں گے۔ لیکن حقیقت بہت گہری ہے، جو تعلق صرف اس وقت قائم رہتا ہے جب آپ خود کو مسلسل قربان کرتے رہیں، وہ صحت مند تعلق نہیں۔ حقیقی تعلق میں آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، آپ کی تھکن کو بھی سمجھا جاتا ہے،
اور آپ کے نہیں کو بھی عزت دی جاتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی تبدیلی شروع کر دیں۔ ہر درخواست پر فوراً ہاں نہ کہیں، چند لمحے رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی یہ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے پاس اس کے لیے وقت اور توانائی ہے؟ کیا میں یہ محبت سے کر رہا ہوں یا صرف اس خوف سے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے؟ اگر جواب واضح ہو تو فیصلہ کریں، اور اگر آپ کو انکار کرنا تو نرم لہجے میں کہیں، معذرت میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا۔ بس آپ کو لمبی وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر شخص کو اپنے فیصلے کا قائل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی ایک ایسی عدالت نہیں جہاں ہر شخص آپ کے فیصلوں کا جج ہو۔ یاد رکھیں، زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر آپ ہر دن یہ سوچتے رہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، تو شاید ایک دن آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی رائے کے مطابق گزاری ہے۔ آپ نے دوسروں کو مسکرانے کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپا دی۔ آپ نے دوسروں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش دفن کر دی۔ آپ نے تعلقات بچانے کے لیے اپنی ذات کو بار بار توڑا۔ لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کا ہر شخص آپ سے خوش رہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے، ذمہ دار اور بااصول انسان بنیں، مگر اپنی ذات کی قیمت پر نہیں۔ اس لیے آج ایک وعدہ خود سے کریں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہوں گا مگر خود کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ میں محبت دوں گا مگر اپنی عزت بھی قائم رکھوں گا۔ میں دوسروں کی مدد کروں گا مگر اپنی زندگی کی ذمہ داری بھی نبھاؤں گا۔ اور سب سے بڑھ کر، میں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کو خوش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کی خوشی سے خوش ہوں گے، کچھ آپ کی آواز سے ناراض ہوں گے، کچھ آپ کے قریب رہیں گے، کچھ آپ کے فاصلے سے ناراض ہوں گے۔ آپ سب کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے رویے، اپنی حدود اور اپنی زندگی کے فیصلوں کو ضرور سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی خوشی کا احترام کریں، مگر اپنی زندگی کی قیمت پر نہیں، کیونکہ آخر کار انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے نہیں ہوتی کہ کچھ لوگ اس سے ناراض ہو گئے۔ اصل تکلیف اس وقت ہوتی جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ محسوس کرے، میں نے سب کو خوش رکھا مگر خود کو کھو دیا۔ اور شاید یہی وہ دن ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے دوسروں کو خوش رکھنے سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا۔